محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے۔ انسان کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی بولتے اور سمجھتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی ایمان افروز واقعات سنائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کی والدہ کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، سند و ذہانت اور قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ مدعی کو بطور تاوان دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی اجازت ہو تو میں اس فیصلے کے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے اللہ کے نبی، آپ بکریاں کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اسی حالت میں دوبارہ لے آئیں جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا۔ پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس فیصلے کا ذکر قرآن مجید کی سورت انبیاء میں کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئیں۔ مقدمہ یہ تھا کہ دونوں عورتیں ایک نومولود بچے کی دعوے دار تھیں۔ ایک نے بتایا کہ چند دن کے وقفے سے ہم دونوں کے بطن سے لڑکے پیدا ہوئے۔ دوسری عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ دوسری عورت نے منصوبے کے تحت میرے بچے کو اٹھایا اور مشہور کر دیا کہ بھیڑیا میرے بچے کو لے گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دے اور بچہ آدھا آدھا دونوں عورتوں میں تقسیم کر دے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سننے کے بعد بچے کی اصلی ماں تڑپ اٹھی۔ بے قراری کے عالم میں اس نے رو کر کہا، نہیں نہیں، یہ بچہ اسی عورت کا ہے، اسے دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ممتا کے جذبے سے سرشار اصلی ماں کو اس کا بچہ دلا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلوم نے، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور نہایت ہولناک جنگ ہوئی جس میں ابو سلوم مارا گیا۔ اس بغاوت کے ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے دوبارہ شہر القدس میں واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے نے تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کر دی۔ ان دونوں بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وزیر اعظم اور اراکین سلطنت کے مشورے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حکمران بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما، مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی حاصل نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم و شان حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے۔
سرکس جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کو مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنی لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے اپنے خوبصورت گھوڑوں اور قیمتی گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اراکین سلطنت اور لشکر کے ہمراہ تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اتنی تیز رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے کی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی، پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت صبح سے رات تک طے ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس عظیم الشان تخت کو جہاں حکم ہوتا ہوا پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام پورے راستے سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار بنا دیا تھا کہ وہ نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندروں کی تہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے فرمان پہ غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ جنات میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا، وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرمان رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان سے حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا، اس کے ہاتھ میں آگ کا عصا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرتا تو وہ فرشتہ اسے وہ عصا مارتا جس سے وہ جن جل کر بھسم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرقی ممالک کی طرف جاتے اور دوسرے بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو ان کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اس عمارت کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ جنات عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں غیب علمی کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب معمول نماز کے لیے اپنی عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمت میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں تھا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔
اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد طویل مدت تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنے کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک آپ کی عصا کو کھا گیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر گر گیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا اور ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت اور خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے مطابق ہو، انہیں ایسی ہی حکومت عطا فرما دی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، بس انہیں ایسی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ پھر جب وہ مسجد اقصی بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ اس انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن اور پریاں سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ اس انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ نقش تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سیدو نامی ایک شہر پر حملہ کیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ علیہ السلام کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال غنیمت کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی۔ وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ جنات نے اس کی باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا جسے دیکھ کر وہ اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور اس کی قوم کی عورتوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ آخرکار حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اس کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو اس غفلت کی وجہ سے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی، اس کی وساطت سے آپ جن و انس پر حکومت کرتے تھے۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی، اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا۔ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و حکمت کی علامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھے کے ذریعے امور سلطنت اچھے طریقے سے چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے تھے اور اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کرتے تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ علیہ السلام کی شکل میں امینہ کے پاس آ گیا۔ خادمہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر انگوٹھی دے دی۔ انگوٹھی کا شیطان کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں۔ یہ سن کر لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام جلد ہی یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ وہ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک جاری رہا۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح اتنی ہی مدت گزاری جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اب وہ شیطان سخر جو آپ کے محل میں آپ علیہ السلام کی شکل و صورت میں حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادات و اطوار سے بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، لہذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سامنے تورات پڑھی جائے۔ اگر وہ شیطان ہے تو سن نہیں پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اور سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی آپ علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہی انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ اس صندوق میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی لاٹھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون ملتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ دشمنوں کو مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل اللہ کی جب بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا۔ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوکھا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی۔ اس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ قیامت کے قریب جب حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نامی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے۔ ایک اور قول کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ یہودی کئی سالوں سے تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، اس لیے یہودی مسجد اقصی کو گرا کر یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے اجازت طلب کی۔
کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ تو ہرگز اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی، یا الہی، ایک ہفتے کے لیے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، اے اللہ، ایک دن کے لیے اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق خدا کی ایک دن کی ضیافت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ مخلوقات کی ضیافت کے لیے حلال جانور جمع کریں۔ آپ علیہ السلام کا حکم ملتے ہی جنات اور انسانوں نے تمام حلال جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دیگیں تیار کر لی۔ اللہ کے نبی کی طرف سے ایک مخلوق خدا کے لیے یہ اتنی بڑی ضیافت تھی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جنات نے پکے ہوئے کھانوں کو جب بڑے بڑے جنگلوں میں پھیلا دیا تو ان کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینہ کے مسافت کے برابر بن گئی۔ پکوانوں کو تازہ رکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانوں پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہونے پائے۔ جب کھانا کھلانے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھا لے۔ مچھلی نے سمندر کے پانی سے سر باہر نکالا اور کہا، اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول لیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہے، اور اب تو کھانا شروع کر۔ یہ سن کر مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ اس مچھلی نے ایک ہی ساتھ میں مہینوں مسافت تک پھیلا ہوا کھانا کھا لیا، لیکن اس کا پیٹ مکمل طور پر نہ بھر سکا۔ اس نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ تاکہ میری بھوک ختم ہو سکے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا، تو سب کچھ کھا گئی اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب بنتا ہے؟ اے سلیمان، خوب جان لو کہ جتنا کھانا آپ نے پکوایا ہے اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے۔ آج آپ کی ضیافت میرے روزمرہ کھانے میں کمی کا باعث بن گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے جو مخلوقات کی روزیوں میں کفالت کرنے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں سمیت پائی جانے والی مخلوقات، خواہ وہ ایک ننھی سی چونٹی ہی ہو یا سمندر کی دیو ہیکل مچھلی، سب کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ پتھر میں چھپے کیڑوں کو کب اور کیسے رزق دیتا ہے، یہ اسی کی حکمت اور طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات بھوکی اٹھتی ضرور ہے، لیکن میرا رب کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو زمین پر موجود تمام درندے، چرند اور پرند اطاعت کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زباندان اور محرم راز پایا تو دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئے۔ پرندے نے اپنی چون چون ترک کر دی، پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لی۔ چند ہی دنوں میں سب پرندے فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چرند پرند اور دوسری تمام مخلوقات حکمت و دانائی کی باتیں کرتی تھی۔ علم و حکمت کی ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم و ہدایت کی تبلیغ کرنے میں کچھ مدد ملے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور معمول کے مطابق حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم و حکمت اور دانائی کی نہریں جاری تھیں۔ اس روز تمام پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد پرندے کی باری آئی تو اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، میرے اندر ایک خوبی ہے، میں وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات کے اندر موجود ہے؟
ہدہد پرندے نے ادب سے عرض کیا کہ وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائی میں بھی موجود ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، یہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیا ہے اور زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو مجھے اپنے لشکر جرار میں ساتھ لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ آب و گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول دست کتے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کی کھوج لگاتا رہے۔ ادھر بری عادات والے کوے نے جب سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ہراول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ دیکھ کر مارے حسد کے کوا سیاہ پڑ گیا اور انگاروں پر لوٹنے لگا۔ کوے نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، اس ہدہد پرندے نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھا جائے، اگر تیری نظر اتنی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تو پھر تمہیں اس خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تیرے لیے لگاتا ہے؟ اگر تو ایسا ہنر رکھتا ہے تو گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی ہے وہ تو نے سن لی، اب اس کا جواب تیرے ذمہ ہے۔ تو اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ناراض مت ہوں اور بدنیت دشمن نے حسد سے جھل بھن کر میرے خلاف جو بات کہی ہے اس پر دھیان نہ دیں، اور یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نظر نہیں آتا تو اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پندہ بھی دیکھ لوں، لیکن جب فرمان قضاء و قدر جاری ہوا اور میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے گی؟ چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گھن میں آ جاتا ہے، میری عقل و بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ حکم خداوندی کا مقابلہ کر سکوں۔ اسی طرح قوموں اور افراد پر عذاب الہی ان کے بدعمالیوں کے سبب نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اور بینائی سلب کر لی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار پورے جاہ و جلال کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندوں کو غیر حاضر دیکھ کر فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کروں گا۔ اس کی بخشش صرف اسی صورت ہوگی کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی باز پرس پر کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت سلطنت اپنی فوجوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ سبا اور اس کی قوم آفتاب پرست ہیں، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ سبا کا دارالخلافہ قارب تھا، اس علاقے کے لوگ چشموں پر بند باندھ کر آبپاشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دارالحکومت میں سب سے بڑا بند ستپارب کے نام سے مشہور تھا، جس کے دونوں طرف پھولوں اور خوشبودار پھلوں کے سرسبز و شاداب باغات تھے۔ اہل سبا کی نافرمانیاں جب بڑھ گئیں تو ان پر عذاب آ گیا، سدپارب ٹوٹ گیا، بستیاں اجڑ گئی، باغات ویران ہو گئے اور اہل سبا منتشر ہو گئے۔ قوم سبا تجارت پیشہ اور مالدار تھی۔ سبا والے مشرک اور بت پرست تھے اور سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو جا یہ خط لے جا اور اسے سبا والوں تک پہنچا دے اور انتظار کر کے اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد پرندہ جب وہ خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا آفتاب پرستی کے لیے جا رہی تھی۔
ہدہد نے راستے میں ہی یہ خط ملکہ سبا کے سامنے ڈال دیا۔ نے وہ خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے کہا، ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں درج ہے، یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو میں امور سلطنت میں تمہارے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ اراکین حکومت نے عرض کیا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، جس عجیب طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، اس سے واضح ہے کہ وہ ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا ارادہ ہے کہ جلد قاصد روانہ کر دوں جو سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور پیش قیمت تحائف لے جائے۔ ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ کو کہو اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہ کیا تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے صورتحال بیان کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا جو منظر دیکھا تھا اسے حرف بحرف سنا دیا۔ قاصد نے بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع ہیں اور فرما بردار ہیں۔ ملکہ سبا نے یہ تمام احوال سن کر طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے فرما بردار ہو کر حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو مخاطب ہو کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اس دربار میں موجود ہو۔ ایک جن جس کا نام افریت تھا کہنے لگا، میں ملکہ سبا کا تخت دربار برخاست کرنے تک لا سکتا ہوں۔ افریت کی بات سن کر ایک صاحب علم کتاب جس کا نام آصف بن برخیہ تھا کہنے لگا، اس سے پہلے آپ کی پلک جھپکے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی تو دیکھا کہ دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ شاہی دربار میں رکھے ہوئے تخت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت جان پاتی ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا، مجھے آپ کی بے نظیر اور عظیم الشان قوت کا پہلے سے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تخت کا یہ حیران کن معاملہ تو آپ کی لسانی طاقت کا مظاہرہ ہے اور یہ ہماری اطاعت کے لیے تازیانہ ہے، اس لیے ہم آپ سے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان فنکاروں کی مدد سے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا تھا جو آبگینوں کی چمک، رنگوں کی دھمک اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ صحن کی جگہ ایک بڑا حوض کھود کر پانی سے لبریز کر دیا گیا۔ حوض میں پانی کی طرح شفاف آبگینوں اور بلوروں کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنوایا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا قصر شاہی میں قیام کے لیے محل کے سامنے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ پانی میں اترنے کے لیے اس نے کپڑوں کو پنڈی سے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں اور اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ سبا نے نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں اقرار کیا، ماں سوائے اللہ کی پرستش کے میں نے بہت بڑا ظلم کیا۔
مگر اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کے پروردگار ہیں۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھوک کی شدت محسوس کرتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر سے خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا، میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ تم میرے باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک باغ میں چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ ایک سانپ ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگ گیا۔ خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی بیوی نے دریافت کیا، یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے کہا، یہ کوئی مسافر ہے، اس نے گھر پر دستک دی تھی۔ میں نے کہا، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، تم باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو سانپ وہاں سے چلا گیا۔ خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد کہیں اور روانہ ہو گئے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں اچانک ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کچھ نہیں، بس ویسے آیا تھا۔ یہ کہہ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ دربار میں موجود ایک وزیر گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملک الموت تھا۔ وزیر نے کہا، جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور جب وہ جا رہے تھے تو بھی عجیب سا دیکھ رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کہاں ہے آپ کا گھر؟ تو اس نے کہا، جزیرے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہاں تو گھوڑا تیز رفتار سے جائے تو 6 رات اور 6 دن کا سفر لگتا ہے۔ آپ میرا اڑن تخت لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وزیر چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ کچھ دن بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دن والی بات کا تذکرہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وزیر کا انتظار فلاں جزیرے پر کر رہا تھا کیونکہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم مجھے اس جزیرے پر دیا گیا تھا، لیکن میں نے جب دنیا پر نظر ڈالی تو وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں آنا پڑا کیونکہ راستہ 6 دن اور 6 رات کا تھا۔ اس کے پاس تو چند ہی لمحوں کا وقت تھا، اسی لیے میں حیران ہوا۔ جب یہاں سے جا کر میں جزیرے پر پہنچا تو آپ کا اڑن تخت پر وہ وزیر پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور میں نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات ایک عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ گیا، مگر جنات کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قیام کی حالت میں کھڑے رہے اور یوں بیت المقدس کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس کا توازن خراب کر دیا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ لاٹھی ٹوٹنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ پھر جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنات کہنے لگے کہ افسوس، ہم معلوم نہ کر سکے، کاش ہم بھی علم غیب رکھتے تو اتنے عرصے تک اس محنت و مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ اس واقعے کا تذکرہ سورہ سبا میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس کسی کی بھی وہاں رسائی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کی سزا گردن زنی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے ان مدفون نوشتوں کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان کا ہی علم ہے اور اس قوت سے تمام دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح جادو پھر بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا۔
ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور ان کے حکم کے تابع بنایا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر قیلولہ کرتے۔ اس طرح شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی چھاؤنی 100 فرسخ میں تھی اور ان میں سے 25 فرسخ جنات کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ دیگر جانوروں کے لیے مخصوص تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے لکڑی کے تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر ہوتی تھیں۔ ان میں سے 300 منقوہہ تھیں اور 700 لونڈیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تیز ہوا کو حکم دیتے تو آپ کو لے کر چل پڑتی۔ ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا۔ وہ اس طرح کی مخلوق سے جو بھی بات کریں گے ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی اسقلان شہر کے قریب تھی۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور رشت کے لشکر والے بے خبری میں رون نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی تو مسکرا دیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوق بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات 3 میل کی مسافت سے سن لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چونٹی کو حاضر کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے چونٹی، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چونٹی بولی، بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں، میرا فرض منصبی تھا کہ میں انہیں ہر نشیب و فراز سے آگاہ کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، تیری اس بات سے میرے نزدیک تیری قدر و منزلت اور بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کوئی نصیحت سنائے۔ چونٹی عرض کرنے لگی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام داؤد کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چونٹی کہنے لگی، آپ کے والد ماجد کا نام داؤد اس لیے تھا کہ انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا۔ پھر چونٹی نے سوال کیا کہ اے حضرت سلیمان، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چونٹی بولی، اس لیے کہ آپ سلیم الصدر القلب ہیں۔ گویا سلیمان علیہ السلام انہی الفاظ کا مخفف ہے۔ ناظرین، تفسیر لغ البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری سلطنت کا حدود اربع اور تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چونٹی نے عرض کی کہ لشکر کی نگرانی کے لیے میں 4000 کوتوال رکھتی ہوں اور ان میں سے ہر کوتوال کے ماتحت 40,000 نقیب ہیں۔ ہر نقیب کے ماتحت 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے فرمایا کہ تم اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چونٹی نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے روئے زمین کا اختیار دیا گیا لیکن میں نے ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنے لشکر کو چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہیں، بلکہ میں نے عرض کی ہے کہ اے پروردگار عالم، ہمیں زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہ جانے اور ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانے۔ چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا کی گئی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، صبح کو میں مشرق میں ہوتا ہوں اور شام کو مغرب میں۔ چونٹی نے کہا، یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں، بلکہ اس میں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی بادشاہی گویا ہوا پر سہارا کر رہی ہے۔ چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے چند واقعات پیش کیے گئے۔
امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ